اللہ کے حضور میں پسندیدہ اور کوئی عمل نہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلائیں، دلوں کو پھیلائیں، دماغ کو پھیلائیں، سراپا سوال بن کر، سراپا سوالی بن کر اللہ سے مانگے۔ حضرات اور خواتین، اردو میں دعا کا اطلاق کئی معنی میں ہوتا ہے۔ عربی کتابوں میں حدیث کے ابواب میں ایک عنوان ملتا ہے، کتاب الاذکار والادعیہ، ذکر اور دعا کی کتاب۔ یعنی ذکر الگ چیز ہے، دعا الگ چیز ہے، لیکن اردو میں دعا کا اطلاق کئی چیزوں پہ ہوتا ہے اور بہت اذکار پہ ہوتا ہے۔ ایک تو وہ دعا ہے جو عام طور پہ معروف ہے، ہم اللہ سے مانگے کہ اے اللہ ہمیں فلاں چیز عطا فرما۔ اسی کے ساتھ اردو میں دعا کا اطلاق ان اذکار پہ ہوتا ہے جن اذکار کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں، مختلف مناسبات میں، مختلف احوال میں اور اوقات کی تعین کے ساتھ آپ نے جن کو پڑھا ہے ان اذکار کو بھی اردو میں دعا کہتے ہیں۔ اس لیے بہنوں اور بھائیوں، ضروری ہے کہ دعا کے ان تمام مفاہیم کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ جب ہم سونے جائیں تو ہم دعا پڑھنے پہلے الحمدللہ اللہم بسمک اموت و احیا، جب ہم سو کر اٹھیں تو دعا پڑھ لیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اسی طرح مسجد میں جانے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، گویا ہمارے زندگی کے جتنے اوقات، جتنے معمولات ہیں، ان سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ اس واسطے ان دونوں دعائیں حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ان دعاؤں کو جو چند سو ہیں، اگر روزانہ ایک ایک دعا یاد کی جائے تو 6 مہینے کے اندر ساری دعائیں یاد ہو جائیں گی۔ آپ ذاکر ہوں گے، آپ ذاکرہ ہوں گی، آپ اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے، آپ اللہ کو یاد کرنے والی ہوں گی۔ صبح شام جب اللہ کا نام لیں گی تو اللہ کے نام کے اثرات آپ کے دل پہ، آپ کے دماغ پہ، آپ کے جسم پہ، آپ کے احوال پہ، آپ کے ماحول پہ چھا جائیں گے۔ وہ ماحول نورانی ماحول ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جس نے 100 مرتبہ تیسرا کلمہ جو ہے پڑھ لیا، اگر سمندر کی جھاگ کے برابر اگر اس کے گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سبحان اللہ کی والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم سے ثابت ہے۔ ایک مومن کو اللہ کے ذکر سے، اس کی زبان کو، ایک مومن اور مومنہ کو تر بتر رہنا چاہیے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر لا الہ الا اللہ۔ ہم اپنی انگلیوں پہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، کم لو المیزان، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ وہ میزان، یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، چونکہ دنیا فانی ہے، اور ایک مرتبہ جو دل کی گہرائیوں سے پاک زبان سے آپ نے سبحان اللہ کہا وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس واسطے ذکر کے فوائد ہیں، ان ذکر کے جو مسنون ہے، مذکور ہے، اوقات کے ساتھ وہ بھی دعا میں شامل ہے۔ ایک دعا وہ ہے کہ ہم دم کرتے ہیں، چھو کر دیتے ہیں۔ کیا چھو کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کا نام ہے، دوسرا نام جو ہے شافیہ، شفا دینے والی سورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں ایک قافلہ آیا اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ بکریاں ملی ہیں۔ کیسے ملی؟ ایک قبیلے کے سردار کے سر میں درد تھا، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، شرط کیا کہ بکریوں کا ریوڑ لیں گے، یہ ملا، حلال یا حرام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا بھی حصہ لگا دو۔ اس سے جو ہے تعین نہیں ہوتی عاملین کی
بخاری اور مسلم کی روایت سے یہ ثابت ہے جو میں نے بیان کیا. اس واسطے اللہ کے ذکر کا ادب اور احترام اور اس کا تذکرہ دل کی گہرائیوں سے ہونا چاہیے. ہم نے یہ بھی دعا ہے دم کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سونے سے پہلے قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا یعنی معوذتین پڑھ لیا اور اپنے ہاتھوں میں چھو کر کے پورے بدن پہ پھیر لیا تو وہ ہر طرح کے سحر سے، جادو سے، آسین سے، بیماریوں سے محفوظ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس لیے اے میری بہنوں، اے میرے بھائیوں، ان اذکار کو بڑی مضبوطی سے تھام لو، تمہیں سکون ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد سے دل سرور سے بھر جاتا ہے، اطمینان سے بھر جاتا ہے. یہ دعا ہے. ہم دعا کریں تو کیا مانگے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین چیز جو مانگنے کی ہے العافیت. عافیت دنیا کی، آخرت کی، ابدان کی، اجسام کی، ارواح کی عافیت ہم مانگے. اے میرے عزیزو